فیملی کوڈ کا جاری کیا گیا جو مینٹیننس اگر نابالغ کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر رہا تو اس مینٹیننس کی انہانسمنٹ کے لیے اس مینٹیننس اسی فیملی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور اس میں ہی یہ مسئلہ آیا ہے کہ جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ نابالغ کے نان و نفقے کے اضافے کی صورت میں عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ مقرر کس حد تک نابالغ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں 3000 لگا دیتے ہیں ہم نابالغ کا خرچہ، تو بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ نابالغ 3000 کا تو صرف دودھ جو ہے اور اس صورت میں متعلقہ کورٹ نان و نفقہ میں اضافے کی درخواست دیتے ہیں، تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کس حد تک ضروریات زندگی اس کی پوری ہو سکتی ہیں اور مزید اضافہ کس مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو چاہیے کہ اس کا والد جو مینٹیننس دے رہا ہے تعین کرے، لیکن ہمارے ہاں ستم ظریف یہ ہے کہ اپنے ہی جنے ہوئے بچوں کو نان و نفقہ دینے میں لوگ بخل کرتے ہیں، اور بخیل جو ہوتا ہے وہ نہ دنیا میں بیچارہ سکون لیتا ہے اور آخرت میں تو اللہ اس کو عذاب کی وعید بھی دیتے ہیں۔ اور اس میں والد کی آمدن کی تعین کے لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اس بندے کی آمدن کے، اس بندے کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس جاب سلپس ہیں، اس کے ذریعے اس کی معاشی سٹیٹس کو دیکھے۔ اس کے بعد نہ صرف معاشی سٹیٹس کو بلکہ اس کے سوشل سٹیٹس کو بھی دیکھے کہ اس بندے کا سماجی سٹیٹس کیا ہے، کس طرح سے یہ بندہ آمدن کو مینٹین کر رہا ہے۔ بعض بندوں کی جابز میں اتنی انکم نہیں ہوتی لیکن سوشل سٹیٹس ان کا ٹھیک ہوتا ہے، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس طرح سے معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں عدالت کو نان و نفقہ نابالغان کی اضافے کی جو درخواست آپ دیتے ہیں اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی یہ لینڈ مارک کیے گئے کہ بڑا مہنگائی کے ساتھ ساتھ نابالغان کی مینٹیننس میں اضافہ جو ہے وہ کن اصولوں پہ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹڈ کیس ہے PLJ 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 92 میں اس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ایک پچھلے دنوں کیس سامنے آتا ہے، رپورٹڈ کیس ہے، یہ CLC میں ہم نے دیکھا۔ اس کیس میں والد نے یہ سٹانس لیا کہ بیوی بچوں کے حق میں جو جاری کیا جانے والا نان و نفقہ کی معاشی استعداد سے باہر ہے، یعنی وہ غریب اتنا پیسہ وہ نہیں دے سکتا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس ایپلیکیشن پہ بھی نان و نفقہ نے وہ مینٹیننس دینی ہے، اس کی ماہانہ آمدنی کا جائزہ لیا جاتا ہے، ماہانہ آمدنی پر جو وہ کی جانی چاہیے تھی۔ اب بات ہے کہ یہ جو کوسچن ہے کہ وہ کس حد تک جو کر سکتا ہے، یا عدالت کا سٹینس اس میں بہت کلیئر تھا کہ جو نان و نفقہ متعین کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی معاشی استطاعت سے باہر ہے، لیکن موجودہ مہنگائی کو بھی تو دیکھنا ہے، اس کے اپنے جنے ہوئے نابالغان ہیں جن کو ضروریات زندگی پورا کرنا صرف پورٹی کی بنا پہ یا غربت کی بنا پہ یا کم آمدنی کی بنا پہ ان کو باہر سڑک پہ تو نہیں رکھا جا سکے گا، ان کے نان و نفقے کا بندوبست اسی نے کرنا ہے۔ اگر اس کی آمدن کم ہے تو عدالت عالیہ سندھ نے واضح طور پہ کہا کہ جا بھائی جا کے کوئی ایسا اچھا کاروبار کر
کہ تو اپنے ان بچوں کے مینٹیننس کو پورا کر سکے. اور کمال یہ کیس لا ہے ضرور. اور رپورٹ ہوا ہے 2019 CLC کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر بچے کے ماں باپ کے اوپر تعلیم، اچھی خوراک، رہن سہن، یہ تمام اس کے حق ہیں. اور یہ تمام حقوق جو ہیں وہ بچہ اپنی مینٹیننس کی صورت میں، والدین کی علیحدگی کی صورت میں یا نا علیحدگی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ لینے کا حق رکھتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی جس اعتبار سے بڑھ رہی ہے، خوراک سے بڑھ رہی ہیں، اسکول کی فیسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں، تو میں جو ہے نابالغان کا بنیادی حق کے طور پہ آئے گا، جس طرح مینٹیننس ان کا بنیادی حق ہے. اس حوالے سے 2019 CLC پیج نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے. اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر 2019 میں ہی بارہا دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے نابالغان کے رکھا، بلکہ اس کو انکرج کیا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ نابالغان کا جو خرچہ ہے، جو نان و نفقہ ہے، سے زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ کم سے کم. کیونکہ یہ جو ٹرینڈ چلا تھا 2000-3000 والا، اس ٹرینڈ کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی، اور بلکہ سندھ ہائی کورٹ کے بہت سی ججمنٹس میں نے دیکھی، کرنے کی کوشش کی. نان و نفقے کے اندر جو ہے وہ نابالغان کا مہنگائی کے ساتھ ساتھ حق ہے، اور ان کو یہ حق ان کا ملنا چاہیے. 2019 CLC پیج 511 لاہور ہائی کورٹ، اور PLJ 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 95 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 98 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد 2019 میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں 20% سالانہ کے حساب سے انکریمنٹ، انہانسمنٹ آف مینٹیننس آف دا مائنرز کا حکم دیا کہ ہر سال 17 سے 18%، 20% تک مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو صرف 10% تک جو بڑھانا ہے وہ بعض اوقات بچوں کے مستقبل پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، بچوں کی کفالت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ بچے رل جاتے ہیں. تو جنہوں نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا ان کو پتہ تھا، تو اب مینٹیننس دیتے ہوئے ان کی جان جا رہی ہے، اپنے ہی جنے ہوئے بچوں کے لیے مینٹیننس کو ارینج نہیں کر پا رہے ہیں. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے مارک ججمنٹ دی ہے. PLD 2019 لاہور ہائی کورٹ پیج 102 کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک کیس سامنے آتا ہے، جس میں 2018 میں کیس جب سندھ ہائی کورٹ میں گیا تو یہ بات سامنے آئی، اور پچھلی جو فیملی کورٹ تھی وہاں کی شہادتوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ 5 سال تک تو خرچہ ہی نہیں دیا گیا ہے نابالغ کو. تو عدالت نے باقاعدہ طور پر واضح کیا کہ فوری طور پر جو خرچہ ہے وہ ہر سال کے انکریمنٹ دیتے ہوئے، ہر سال اس کو انہانس کرتے ہوئے اس حساب سے ڈگری کیا جائے، اور فوری طور اور اس کو ریگولرائز کیا جائے. اور یہ بات رپورٹ ہوئی 2018 ILR پیج 158 کراچی ہائی کورٹ میں. اور ابھی پچھلے سال ہم سب نے دیکھا ہے لینڈ مارک ججمنٹ پشاور ہائی کورٹ کی. پشاور ہائی کورٹ نے تو کمال کر دیا جی. انہوں نے تو 30 سالوں کا نان و نفقہ جو ہے وہ بیوی کو اور بیٹی کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا ایک آدمی کو، اور 30 سال سابقہ، اور پھر واضح کر دیا کہ اگلا جو نان و نفقہ ہوگا اس میں سالانہ 10% اضافہ بھی کیا جائے گا. اور یہ رپورٹڈ تک کا خرچہ ڈگری کیا گیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ادا کرنے کا آرڈر کیا، اور اس جو آئینی پٹیشن تھی اس کو خارج کیا تھا، اور اس پہ ہولڈ کیا تھا کہ ہر شخص خواہ وہ 30 سال تک بھی اس نے اپنی تو وہ جناب پے کرے گا. تو یہ رپورٹڈ کیس تھا.
2018 YLR पेज 128 पेशावर हाई कोर्ट। अब पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के केसेस बहुत से सामने आए। उससे पहले 2017 की एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चियों का मामला जो है वो बड़ा बेचारी फूलों की तरह नर्म नाजुक सी होती हैं, इनको मेंटेन वैसे जुल्म के ज़ुमरे में आ जाता है। और अपने माशी हालात के मुताबिक बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को नानो नफ़का दे, और नानो नफ़का जो रखा गया नॉमिनल सा रखा गया, शुरू हो गए और अपील्स में चले गए, और अपीलेट कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो है बच्ची के नानो नफ़के के भाई चूँकि रुपए की कदर, डिवैल्यूएशन, डेली इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो 15% सालाने के हिसाब से इजाफा किया जाएगा। ले ले भाई, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने 10% किया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं 15% होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 17 से 20% तक जो है आपको पता है महंगाई हो जाती है। जो आज एक चीज़ 100 रुपये की है, एक अगले साल वो 117-120 की तो होगी कम अज़ कम। और ये रिपोर्टेड केस था 2017 का, 2006 कोर्ट का, तो इसमें बाकायदा इस बात किया गया था इस बात को। और 2017 में ही एक केस सामने आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट के, जिसमें बच्ची भी उसकी मेडिकल के अखराजात और उसके मेंटेनेंस के अखराजात में जब एप्लीकेशन दी गई तो बाकायदा तौर पर 10% सालाना के एतबार से इजाफे को होल्ड किया गया कि 10% से कम नहीं इजाफा होगा हर साल, और बाकायदा तौर पर उस बच्ची का जो मेंटेनेंस है वो इजाफे के साथ हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। और ये रिपोर्टेड केस है 2017 CLC पेज 794 लाहौर हाई कोर्ट। और एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है, जब आप इन्हांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें आमतौर पे हम तो देते हैं कि भाई रोज़ बरोज़ महंगाई की वजह से बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो बच्चों की ज़रूरियात उससे पूरी नहीं होती, और ज़र कफ़ालत में बढ़ोतरी जो है वो लाजमी है, मेंटेनेंस बढ़ा देना चाहिए। तो फिर एक बड़ा टेक्निकल सी बात आ जाती है जो डिफेंडेंट पार्टी ले आती है, उसमें की तरफ से याद आती है बात कि ये रेस्ट जुडिकाटा में पहले डिसाइड हो गया, अब जनाब इस पर डिसाइड नहीं हो जाता। याद रखिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर देखें, मामला ये है कि एक पॉइंट डिस्कस कोर्ट ऑफ लॉ ने कर दिया है, लेकिन न्यू कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गई है, नए सरकमस्टांसिस आ गए हैं, हालात बदल चुके हैं, जो अखराजात हैं उन जो अखराजात जो हैं वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं, और ज़रूरियात पूरा किया जाना जो है वो उस वालिद के ऊपर ज़िम्मेदारी थी। तो रेस्ट जुडिकाटा कैसे अप्लाई होगा? रेस्ट जुडिकाटा कतई सूरत अप्लाई इस एप्लीकेशन पे नहीं होगा। इस सवाल ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, मेरे जहन में रखिएगा दोस्तों। जब भी आप नानो नफ़का नाबालगान में इजाफे की दरख्वास्त देते हैं तो रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई उज़र आ जाता है तो उसको आप डिफेंड कीजिएगा। 2012 CLC पेज 1407, 2010 YLR पेज 520, 2011 YLR पेज 435 और 2013 CLC पेज 098 और 2005 CLC पेज 1913 और 2016 YLR पेज 29 में इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और ये लाजमी बात है कि बढ़ती हुई महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से फैमिली कोर्ट का जारी किया गया जो नानो नफ़का है वो नाबालगान की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, तो फिर नानो नफ़के में इजाफे के लिए अगर दरख्वास्त दी जाती है तो भाई नानो नफ़के में 10%, 15%, 20% जो आला अदलिया कहती है कि वो उनको उसमें किया। इस हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 557
2015 YLR पेज 170, 2015 YLR पेज 1433 और 16 MLD पेज 742 और 2016 CLC पेज नोट है, CLC नोट 26 लाहौर हाई कोर्ट और 2016 PLD लाहौर पेज 73 है और 2016 MLD पेज 618 है, जिसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि भाई वालिदैन जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे की जो कफ़ालत वो करें, और महंगाई के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से बच्चे की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, उसकी फ़ीसें नहीं जा रही हैं, उसके दूध का अखराजात पूरे नहीं, उसके मेडिकल पूरा नहीं किया जा रहा, तो भाई जहाँ जो उसको करना ही करना है। 10 से 20% तक उसको किया गया है। और नाबालिग की मेंटेनेंस की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ती हुई महंगाई से आपने इसको देखना है, और एसयूडी काटा का उज़र आ जाता है या किसी किस्म का उज़र आ जाता है। भाई हालात बदल रहे हैं, चूँकि सर्कमस्टांसिस वो नहीं है और हालात बदलने के साथ साथ नई वजूहात सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस हवाले से 2015 MLD पेज 11 जो है वो हमें इंटरप्रेट करता है, और ज़िंदगी की ज़रूरियात और स्कूल की फ़ीसें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो बच्चों के जो मेंटेनेंस है उसमें इजाफा किया जाना उनका हक है। 2005 इंटरप्रेट करती है, उसमें यह है कि वालिद की माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए एक फैमिली कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस मुतय्यन करती है, और उस मेंटेनेंस में इजाफा भी नाबालिग का हक है। 2015 MLD पेज 840 और एक दफ़ा एक केस में 2016 की लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब एक फैमिली कोर्ट बच्चे डिटरमन हालात और सोशल स्टेटस को भी देखे वो, और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अफराते ज़र को भी उसने देखना है, ख्वाह ये अपील की कोर्ट में भी चला जाता है, प्लेटफॉर्म भी है, फिर उसको भी जुडिशल करना चाहिए। ये नहीं है सारे 3000 रुपया लगा रहे हैं मेंटेनेंस, मैं भी 3000 लगा रही हूँ, ना भाई ना। देखें जिस तरह से महंगाई बढ़, आपने ये सारा मामला करना, और दे आप कोई किसी गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, और जो है अबूरी खर्चा भी मुनासिब, और उसमें भी इजाफा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 3, 4, 5,000 तक तो आमतौर पर लगा देते हैं, लेकिन 5,000 में भी इजाफा के लिए जाया जा सकता है। इस हवाले से 2016 CLC पेज 1337 इस बात को इंटरप्रेट करती है। उसमें पिछले दिनों एक केस सामने आया, फैमिली कोर्ट तरमीमी एक्ट 2015 के तहत जो इजाफा है सालाना वो 10 से 5% किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में कहा कि कम से कम 10% होना चाहिए। भाई 10% से नीचे इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, और ये रिपोर्टेड केस है और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने जो खर्चा नानो नफ़का है वो 10% इन्हांसमेंट, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि कम से कम 10% से कम करना तो वैसे ही जुल्म के ज़ुमरे में आ जाएगा। हर साल जितनी महंगाई हो रही है, जितना अफराते ज़र हो रहा है, बच्चों की फ़ीसें बढ़ रही हैं, बढ़ रहा है, अद्वियात के अखराजात बढ़ रहे हैं, तो 2016 SCMR पेज 2009 यानी 2009 नंबर सफ़ा है, जिसमें ये बात को इंटरप्रेट किया गया था। और अगर नाबालिगान का ख़र्चा कम है और ये चाहती है कि वो फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि इसको मेंटेनेंस को इन्हांस कर दिया जाए, तो इसके अलावा अलहदा दावा दायर करने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, एक एप्लीकेशन ही उसने देनी है, और वो फैमिली कोर्ट उसी दरख्वास्त के ऊपर उस मेंटेनेंस में इजाफा कर सकती है, और हत्ता कि वो इजाफे की तरमीम भी कर सकती है।
اس کے پاس پار ہے. اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن فیملی کورٹ جو فیملی کورٹس امینڈمنٹ ایکٹ انٹرپریٹیشن بھی کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ بھائی کم از کم 10% سے کم نہ کیا کریں اضافہ، زیادہ کر سکتے یعنی 10% سے نیچے نہیں، اوپر جائے. اور مختلف ہائی کورٹس نے ابھی 2019 میں تو 20% تک بھی گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی 15 سے 20% عام روٹین ہے. اور اس بات کو 2016 SCMR پیج 1821 میں انٹرپریٹ کیا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جس میں 10% اضافہ کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ بھئی جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے پیسوں میں ہر سال اس طرح سے ہی چلا جائے. اور PLD 2016 پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور یاد رکھیے گا کہ لوور ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ بھی اگر فیملی کورٹ نہیں کر رہی ہے تو لوور ایپلیٹ کورٹ کے پاس اگر کیس چلا گیا ہے تو وہ بھی اضافہ کر سکتی ہے مینٹیننس نابالغان میں. کورٹ نے بڑی دیر پہلے PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 56 انٹرپریٹ اس بات کو کیا تھا. اور اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2009 MLD پیج 1427 2011 YLR پیج 435 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور اس کے بعد اس بات کو بہت پہلے 2005 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ میں. 2005 CLC پیج 1913 لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پیج 0. اور اس کے بعد 2009 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ بھئی نان و نفقے میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ کیا جانا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے فیملی کورٹس کو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو 2016 میں باقاعدہ فیملی کورٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2015 کی انٹرپریٹیشن میں دو حاجات میں یہ اگر ہم دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 MLD پیج 1427. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو جب انٹرپریٹ کیا تو باقاعدہ ڈائریکشنز دیں کہ بھئی اس میں اضافہ کیا جانا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس طرح سے اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو اس میں سالانہ اضافہ بھی زیادہ کیا جانا چاہیے اور خرچہ بھی مناسب کرنا چاہیے اور اس میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے. 2016 SCMR پیج 2 اور 2016 SCMR پیج 1821 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر. مجھے یاد رکھیے گا یہ چند ایک باتیں تھیں جو کل ہم نے مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہوئیں، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب. 11,700 سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور امید ہے اور بھی آ جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں اور لوگوں کی بھی ویڈیوز آئیں اور اس طرح سے یہ معاملات بتاتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دین کی باتیں شیئر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مختلف معاملات کو اچھی باتوں کو سوشل میڈیا اس طرح سے استعمال نہ کریں جس طرح سے دنیا کر رہی ہے، کیونکہ تھوڑی دن کے بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ ساری باتیں ہم ان کے لیے رب کو، اور حتیٰ کہ ایک موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کل آپ کو اس کا حساب بھی ہمیں دینا تو پڑے گا کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا. اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو. یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ کبھی موقع ملا تو گپ لگائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.